بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان کے درمیان 10 روزہ مذاکرات جو ہیں وہ اختتام پذیر ہو چکے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ ایک پروگرام تھا، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلٹی پروگرام، جو پچھلی حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی، اس کے ساتھ آئی ایم ایف نے 2019 میں سائن کیا تھا، اور اس کے تحت جو ہے تقریباً 6 ارب ڈالر جو ہے وہ 39 مہینوں میں حکومت پاکستان کو آئی ایم ایف نے دینا تھا۔ اس کے تحت پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال کے شروع میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکل آئی۔ جب یہ حکومت آئی تو مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھی، انہوں نے ان سے آئی ایم ایف سے دوبارہ سے مذاکرات کیے اور پروگرام میں دوبارہ سے پاکستان کو واپس لے کر آئے، جس کے نتیجے میں تقریباً 1 ارب ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو پے بھی کیا تھا، لیکن جو 9واں ریویو تھا، 9th ریویو، وہ کافی عرصے سے ڈیلے ہو رہا تھا، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو جو 1.2 ارب ڈالر مزید ملنے تھے وہ رقم بند ہو گئی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی دوست ممالک یا باقی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ پروگرام میں واپس آئیں گے تو ہم آپ کو رقم دیں گے۔ اب یہ جو ابھی مذاکرات ہوئے ہیں تقریباً 10 روز اسلام آباد کے اندر ٹیکنیکل لیول کے اوپر، اس کے بعد ایک پریس ریلیز جو ہے وہ آئی ایم ایف نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے چند نکات جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، موٹے موٹے ہیں، لیکن اس کی ٹیکنیکلٹیز اور ڈیٹیل جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کافی لمبی ہوگی، جس کو ابھی آئی ایم ایف کے لوگوں نے سامنے نہیں لایا، کیونکہ ٹیکنیکل لیول کے بعد جو ہے وہ آئی ایم ایف کے بورڈ میں جائے گا معاملہ واشنگٹن میں، اور وہاں سے جب اپروول ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے مکمل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دوبارہ سے اس پروگرام کے اندر داخل ہو چکا ہے یا بحال ہو چکا ہے، اور جو 1.2 ارب ڈالر ہم توقع کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے وہ ہمیں مل جائیں گے۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی ہے کہ اندرونی اور بیرونی آپ کے جو امبیلنسز ہے، یعنی عدم توازن ہے آپ کے مالی معاملات کے اندر، اس کا خاتمہ نہایت ہی ضروری ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ آپ اپنی جو آمدنی ہے حکومت کی، اس کو مستقل بنیادوں کے اوپر آپ انشور کریں، تاکہ آپ کے جو مالی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں، اور غیر ضروری سبسڈی جو ہے اس کا خاتمہ کریں۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ مالی اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، یا وہ لوگ جو کہ سیلاب سے متاثرہ ہوئے ہیں، ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی آپ ضرور دیں۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کا، وہ آپ نے مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ اسٹیٹ بینک یا حکومت پاکستان اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گی، اور یہی وجہ تھی کہ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب اسٹیٹ بینک نے اس کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیا تو ڈالر جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ جو آفیشیل تھا وہ تقریباً 170 175 تک پہنچ گیا تھا، لیکن بلیک مارکیٹ کے اندر جب کنٹرول کیا ہوا تھا حکومت نے یا اسٹیٹ بینک نے، تو وہ ڈالر کی قیمت جو تھی وہ کافی زیادہ تھی۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر کے اندر ایک کمی ہمیں دکھائی دے رہی تھی، انسٹیبلٹی جو تھی وہ ڈالر کی مارکیٹ کے اندر تھی۔ چوتھی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ آپ کے انرجی سیکٹر کے اوپر کہی ہے کہ جو آپ سبسڈیز دیتے رہے ہیں بجلی میں یا گیس کی مد میں، تقریباً بجلی کی 2600 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ قرضہ چڑھ چکا ہے اس وقت، اور بھی تقریباً 1500 سے 2000 ارب کے قریب جو ہے وہ گیس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پائل اپ ہو چکا ہے، جس کو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس کو آپ نے کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بجلی اور گیس کے ریٹس جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جتنے بھی فیصلے ہیں ان فیصلے کے اوپر بر وقت آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمل درآمد کو دیکھ کر آئی ایم ایف جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک ڈسٹرسٹ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب کسی پہ اعتبار نہیں کرتے، پاکستانی حکومت کے اوپر یا حکومتوں کے اوپر آئی ایم ایف اب اعتبار نہیں کرتی، کیونکہ پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی جو تھی انہوں نے بھی جو بھی ان کے ساتھ شرائط طے کیے تھے، ایگریمنٹ کیا تھا، سمجھوتا کیا تھا، اس سے انہیں اعراف کر دیا۔ پھر یہ حکومت جو ہے ان کو اب یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ حکومت بھی اپنے جو ایگریمنٹ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس سے انحراف کر لیں گے، یا ان جو بھی شرائط ہیں ان سے پیچھے ہٹ جائے گی حکومت۔ سو ایک ڈسٹرسٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان کے درمیان، اور وہ پاکستانی گورنمنٹس کے جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ وربلی ان کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لکھی ہوئی چیز سے بھاگ جاتے ہیں، تو جو آپ میٹنگز کے اندر ہم سے کمٹمنٹ کرتے ہیں
زبان سے یا بول کر اس پہ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہا ہے جی کہ 170 ارب روپے کے مزید ٹیکسز جو ہیں وہ لگانے پڑیں گے آئی ایم ایف کے اس پروگرام یا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا سمجھوتا ہے اس کے نتیجے میں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ 50 روپے کی جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ایک مطالبہ کیا تھا آئی ایم ایف نے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر لگانے کا، وہ ہم آلریڈی لگا چکے ہیں۔ صرف 10 روپے رہتے ہیں ڈیزل کے اندر، وہ بھی اگلے کچھ ماہ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ 5 روپے کر کے لگائیں گے، بٹ یہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ صرف پیسے جو ہیں یا قیمت جو ہے، ریٹ جو ہے وہ صرف ڈیزل کی بڑھے گی یا پیٹرول کی بھی، کیونکہ جو مارکیٹ کے اندر اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ مزید حکومت مہنگے کر سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ 170 ہی ہے یا یہ 700 ارب ہے یا 600 ارب ہے یا 900 ارب ہے جو اضافی حکومت پاکستان نے اکٹھا کرنا ہے، جو کہ اس کا شارٹ فال ہے، چاہے وہ ٹیکسوں کی مد میں ہوں یا باقی جو بھی ایگریمنٹ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ان تمام اگر ہم جائزہ لیں جو اس وقت ڈسکشن ہوئی ہے یا جو حکومت کرنے جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں آلریڈی جو انفلیشن پاکستان کے اندر بہت زیادہ، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہماری جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے مزید لوگوں کو اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے، خوف پایا جاتا ہے، ڈر پایا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ حکومت پاکستان نے کیا ہے اس کے نتیجے میں مزید ایک بڑا سیلاب جو ہے وہ مہنگائی کا آنے کو تیار ہے۔ بٹ the issue is کہ ہم ایک وقت تھا، بلکہ اب بھی آپ دیکھیں تو ڈیفالٹ کی باتیں کی جاتی ہیں کہ پاکستان جو ہے خدا نخواستہ مالی اعتبار سے ڈیفالٹ کر جائے گا، یعنی اپنے جو قرضے ہیں وقت کے اوپر جو ادا نہیں کرے گا، تو پھر کوئی بھی دنیا کا ملک یا دنیا کی جو ادارہ ہے، چاہے وہ فائنینشیل ادارہ ہو یعنی مالی ادارہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ پاکستان کے ساتھ پھر بزنس یا کاروبار نہیں کرے گا، کوئی لین دین مالی اعتبار سے نہیں کرے گا۔ اس سے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان بچ چکا ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے اگر یہ پیسے ریلیز کر دیتا ہے تو جو دوست ممالک ہیں یا باقی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، پیرس کلب ہے، جہاں جہاں پاکستان کو اپنے انہوں نے بانڈز جو ہیں وہ فلوٹ کر رکھے ہیں، وہ تمام انسٹیٹیوشن بھی واپس آ جائیں گے پاکستان کی طرف۔ جو دوست ممالک ہیں سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، چین وغیرہ، وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ تو پاکستان کی جو مالی پوزیشن ہے وہ اگلے چند روز کے اندر امید کی جا رہی ہے کہ 6 سے 7 ارب ڈالر جو ہے وہ شاید پاکستان کے خزانے میں آ جائے، کیونکہ اس وقت ہمارے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً 3 ارب ڈالر کے قریب ہیں، جو بتایا جاتا ہے کہ 16 دن کی امپورٹس کے برابر ہیں۔ خبریں جو ہیں وہ مکس قسم کی ہیں۔ حکومت کے لیے شاید ایک اچھی خبر ہوگی، لیکن عوام کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھے گی، اور مہنگائی بڑھے گی تو عوام جو ہے اس کی چیخیں نکلیں گی۔